معاملہ ہے، اور ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بھی اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس تناظر میں یہ بات ایک تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی تحریف قرآن جو ہے اس کی اجازت دے یا تحریف قرآن کر سکے اور اس کو پھیلا سکے؟ الحمدللہ ہمارے تو جو سپہ سالار ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ اسی تناظر کے اندر جو ابہام اگر کوئی ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی بات ہے جس کی وضاحت چاہیے ہے، تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے وضاحت جو ہے وہ جاری کر دیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ ابہامات کو دور کرنے کے لیے ریویو پٹیشن جو ہے وہ اس حوالے سے داخل کر دیں، تاکہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں وہ اپنا انتشار نہ پھیلا سکیں۔ ہم کسی کو بھی یہ بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا مقدسات کا نام لے کر پاکستان کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے خدا نخواستہ انتشار کی کیفیت پیدا ہو۔ الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں ہر فرد جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار ہے، اور پاکستان مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ پاکستان کا آئین، قانون، دستور قرآن و سنت کے تابع ہے، اور پاکستان کے اندر رہنے والے مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کی مذہبی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے آئین، قانون اور دستور نے طے کر دی ہوئی ہے۔ اس کے اندر ہر چیز ہمارے آئین اور قانون اور دستور میں موجود ہے۔ اور پھر یہ میں صرف ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو شر پھیلانا چاہتے ہیں یا صرف اس عمل پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ اس کے جو متعلقہ وکلاء ہیں، متعلقہ جو لوگ ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو بھی قانونی اعتبار سے امور ہوں گے وہ انشاءاللہ عدالت کے اندر طے ہوں گے، عدالت کے اندر جائیں گے۔ سڑکوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں اس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو امن کا پیغام لے کر آئے، جو رحمت للعالمین ہیں، اور اس پر سیاست، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست تو سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ختم نبوت جو ہے۔ تو ہماری گزارش سپریم کورٹ سے بھی یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ابہام پیدا ہوا اس کی اگر کہیں کوئی الفاظ کا معاملہ ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے۔ پنجاب حکومت اس کو جو ہے اس کے حوالے سے ریویو پٹیشن اگر ضرورت ہے وہ ڈالے، اور ساتھ ساتھ علماء، مشائخ سے، عوام الناس سے میں بطور چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ادنا سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غلام ہونے کے ناطے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے امن، سلامتی، استحکام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی کوشش جس سے ملک کے اندر انتشار پھیلے۔ آپ دیکھیں انتخابات 8 فروری کو ہوئے ہیں، کس پرامن انداز سے الحمدللہ جو ہے انتخابی عمل مکمل ہوا، حالانکہ بہت ساری دہشت گردی کی خبریں تھیں، سارا کچھ تھا۔ تو جب ہمارے ملک کی سلامتی اور استحکام کا معاملہ آئے، ہمارے دین کا معاملہ آئے، ہم سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ کسی کو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو گالی گلوچ دینے والے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور ہمیں بھی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے، او بھائی ہمارا ایک ایک جسم کا حصہ، ہماری روح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر قربان ہے۔ آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنے، یہ میں یوٹیوبر دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا والوں سے، کہ اپنی ویورشپ کے لیے جو متفقہ مسائل ہیں، یہ متفقہ مسئلہ ہے، پاکستان کے آئین اور قانون میں طے ہو چکا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کبھی خطرہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔
اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے. ہمیں ہمارا دین ہماری دنیا سے بہت زیادہ عزیز ہے. ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بہت زیادہ عزیز ہے ہر چیز سے. لہٰذا اس آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ بات سب کو جان لینی چاہیے کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے, اس حوالے سے گورنمنٹ پاکستان, ریاست پاکستان کا موقف کیا ہے کہ پاکستان کے آئین, قانون اور دستور کے مطابق جو چیزیں طے ہو چکی ہیں نہ ان کو چھیڑا جا سکتا ہے, نہ ان کو کوئی چھیڑے گا. اور قرآن کریم کے تحفظ کی جو بات ہے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ نے تو اس کا ذمہ لیا ہوا ہے, لیکن آپ کو ہر گلی میں, ہر سڑک پہ, ہر مسجد میں, ہر محلے میں آپ کو ہزاروں حفاظ ملیں گے. ابھی تراویحیں رمضان کی ابھی دیکھیں مسجدوں میں جگہ نہیں ہے, اتنے حافظ ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, قرآن سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے وطن سے محبت کرنے والے وہ ہر کوئی ہے. ہاں, جہاں تک ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کی بات ہے, جو آئین اور قانون دستور نے طے کیے ہیں نہ ان سے کسی کو کمی کرنے دیں گے, نہ ہی کسی کو ان کے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے. وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں. جس طرح بطور مسلمان میرے حقوق ہیں, اسی طرح بطور شہری یہاں رہنے والے غیر مسلم کے حقوق ہیں. جس طرح میرے حقوق کا تحفظ ضروری ہے, ان کے حقوق کا بھی تحفظ ضروری ہے. میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اپنے بڑے بھائی مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بھی. اب یہ جانیں اور آپ جانیں. بہت شکریہ حافظ صاحب. میں صرف چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ لامحدود نہیں ہے, بلکہ وہ قانون کے تابع ہے, اور اس کے تحت عدلیہ, مسلح افواج اور برادر ممالک کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ سرگرمی خلاف قانون ہے, اور حکومت ایسی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی. ساتھ ہی یہ بھی اہم بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں جو کہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں, وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتے کہ ان کے پلیٹ فارمز کسی بھی ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے اور نفرت انگیزی کے لیے استعمال ہوں. وہ ذمہ دار ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ان پلیٹ فارمز کو پراپیگنڈا, جھوٹ, سرکاری افسران کی کردار کشی اور ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. متعلقہ کمپنیوں کو اس عمل کو کنٹرول کرنا ہوگا. پاکستان کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ پلیٹ فارم پاکستان میں بے بنیاد, جھوٹا اور من گھڑت پراپیگنڈا پھیلائے. اس کی اجازت نہیں ہوگی. اگر اس کو نہیں روکا گیا ان پلیٹ فارمز کی طرف سے تو ہم ریاست پاکستان اپنے طور پر جو بھی سخت اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے. عدلیہ کے جہاں تک فیصلے ہیں ان کے خلاف قانونی نظر ثانی کے ذرائع بھی موجود ہیں. اگر کسی کو بھی کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے نظر ثانی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے, وضاحت ہو سکتی ہے. فیصلے تبدیل بھی ہوئے ہیں ماضی میں, لیکن کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور ملکی امن کو تہو بالا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی. پاکستان ایک پرامن ملک ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے. یہاں پر لاقانونیت اور انارکی کو پھیلنے نہیں دیا جائے گا. ہم پاکستان میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کی سلامتی حکومت پاکستان یقینی بنائے گی. All foreigners living in Pakistan must feel assured that they are safe and nobody would be able to hurt them. They should feel safe and secure. The state of Pakistan will guarantee their safety and peace. Thank you very much. ایک جملہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ جو غیر ملکی سفارتکار ہوتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، ان کی عزت و عظمت کا خیال کرنا۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی غیر ملکی مہمان کو جو یہاں ہمارا سفارتکار ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ریاست پاکستان الحمدللہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ